بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کربلا میں سرکار عبدالرحمن الارجی سلام اللہ علیہ۔ دوستو، جب کریم کربلا علیہ السلام بیضا بنی یربوع کے مقام پر پہنچے تو اس مقام پر دو واقعات ہوئے۔ ان میں آج ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہاں خیمے آراستہ ہو رہے تھے تو اس وقت یہاں عطشان کی طرف سے آنے والے ایک مختصر قافلے نے قیام کیا ہوا تھا۔ کریم کربلا علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک غلام نے عرض کیا، اس قافلے میں دو افراد ایسے ہیں جو کوفہ کے معروف لوگوں میں سے ہیں۔ ایک مالک بن نصر الارجی ہے اور دوسرا ضحاک بن عبداللہ المشرقی ہے۔ کریم کربلا علیہ السلام نے جناب عبدالرحمن الارجی سلام اللہ علیہ سے فرمایا، مالک آپ کے قبیلے کا فرد ہے اور آپ اس قبیلے کے اشراف میں سے ہیں، آپ جا کر انہیں ہماری نصرت کی دعوت دیں۔ یہ جناب عبدالرحمن الارجی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو کوفہ کے نواح میں ارجی قبیلے کے چند بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ جب سلیمان سرد خزائی کے گھر میں اشراف کوفہ کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یزید ملعون کی بیعت نہیں کرنا چاہیے اور کریم کربلا علیہ السلام کو کوفہ بلانا چاہیے، تو اس میٹنگ میں انہیں بھی خصوصی طور پر شریک ہونے کے لیے بلایا گیا تھا۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ سارے سردار اپنی اپنی طرف سے خطوط لکھیں تو انہیں بھی کہا گیا تھا کہ آپ بھی خط لکھیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں خط نہیں لکھوں گا بلکہ میں خود حاضر ہو کر عرض کروں گا، اور اولین قاصد جناب قیس بن مسہر سیداوی کے ساتھ یہ بھی مکہ میں تشریف لائے تھے، اس لیے اکثر لوگوں نے ان کا نام اولین قاصدوں میں لکھا ہے، مگر یہ قاصد بن کر نہیں بلکہ اپنے قبیلے کے ترجمان بن کر حاضر ہوئے تھے، اور یہ کربلا میں حملہ اولا کے شہیدوں میں شامل بھی ہیں، اور زیارت ناہیہ میں ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف نے ان پر خصوصی طور پر سلام فرمایا ہے۔ یہ ہیں عبدالرحمن الارجی علیہ السلام۔ انہیں کریم کربلا علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ آپ جا کر مالک بن نصر الارجی اور ضحاک بن عبداللہ مشرقی کو ہماری نصرت کی دعوت دیں اور انہیں یہاں لائیں۔ جب جناب عبدالرحمن الارجی ان دونوں کے پاس گئے تو انہوں نے استقبال کیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کریم کربلا علیہ السلام نے آپ کی طرف دعوت نصرت کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم خود شہنشاہ معظم علیہ السلام کی زیارت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ یہ دونوں بارگاہ عالیہ میں اس وقت پہنچے جب نماز مغرب کی اذان آ رہی تھی۔ یہ آ کر نماز میں شریک ہوئے۔ نماز کے بعد کریم کربلا علیہ السلام نے سلسلہ کلام شروع فرمایا اور انہیں فرمایا کہ آپ ہماری نصرت کریں، اس میں آپ کے دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ وہ دونوں سر جھکا کر سنتے رہے مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی خاموشی ان کے دل کی ترجمانی کر رہی تھی۔ کریم کربلا علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی خاموشی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہماری نصرت نہیں کرنا چاہتے۔ کیا ہم آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں ہماری نصرت سے آپ کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ ہمیں وجہ تو بتائیں کہ آپ ہماری نصرت کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس وقت مالک بن نصر الارجی نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی دینا والا عیال۔ آقا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک عیالدار شخص ہوں اور مقروض بھی ہوں۔ اگر میں آپ کی نصرت کروں گا کہ تو میرے گھر کا نظام نہیں چل سکے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کوئی دوسرا کفیل بھی نہیں ہے، اوپر سے قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ اگر میں قتل ہو گیا تو جن لوگوں نے قرض لینا ہے وہ میرے اہل خانہ کو پریشان کریں گے۔ کریم کربلا علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس معاملے میں پریشان ہو تو تمہارا قرضہ ہم ادا فرمائیں گے، اور تمہارے اہل و عیال بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی ہماری رہی کہ قیامت تک کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ تم ہماری نصرت کرو۔ اس نے عرض کیا، آقا میری مجبوری ہے، میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا۔ اس وقت کریم کربلا علیہ السلام کے سامنے جناب یزید بن حسین مشرقی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے ضحاک بن عبداللہ مشرقی کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، او تیری ماں تیری لاش پر روئے، تو کیوں خاموش ہے؟ ضحاک نے دیکھا کہ ان کے قبیلے کے ایک سردار اس سے نصرت کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس نے بالکل انکار کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ اس نے ایک اور طرح کی بات کی۔ اس نے عرض کیا کہ آقا میں آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں، مگر میری آپ کے ساتھ ایک شرط ہے۔ کریم کربلا علیہ السلام نے فرمایا، بولو تمہاری کیا شرط ہے؟
اس نے عرض کیا کہ آقا میری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کی نصرت میں تلوار بھی چلاؤں گا، اور جب تک میں محسوس کرتا رہوں گا کہ میں آپ کا دفاع کر سکتا ہوں اس وقت تک اپنی جان پر رحم کیے بغیر جنگ کرتا رہوں گا، اور اگر قتل ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر میں بچ گیا اور آپ کے شہید ہونے کا امکان دیکھا تو پھر میں آپ کی بیعت سے آزاد سمجھا جاؤں گا، اور پھر میری مرضی جو بھی کروں آپ کو مجھے روکنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ کریم کربلا علیہ السلام نے فرمایا بے شک تو اس وقت ہماری بیعت سے آزاد ہوگا۔ اس شرط پر اس نے بیعت کر لی۔ یہی ضحاک بن عبداللہ المشرقی واقعہ کربلا کے بارے میں لوگوں کو اپنی آبیتی رو رو کر سنایا کرتا تھا۔ وہ یہ بیان کرتا تھا کہ جب روز عاشور ہوا تو وہ قیامت کا دن تھا۔ طلوع آفتاب کے بعد سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، میں دیکھتا رہا ایک ایک کر کے سارے اصحاب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بنی ہاشم علیہ السلام کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مختلف جھڑپوں میں نے بھی حصہ لیا اور خوب جنگ کی، خود زخمی بھی ہوا، مگر میں نے دیکھا کہ 2 اصحاب ایسے تھے جنہوں نے خود کو امام مظلوم علیہ السلام کی ڈھال بنایا ہوا تھا۔ چاہے کوئی بھی شہید ہو، وہ لوگ ایک لمحہ کے لیے امام مظلوم علیہ السلام سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ ایک تھے جناب سوید بن عمرو بن ابی المتا خصمی، اور دوسرے تھے جناب بشیر بن عمرو الحضرمی۔ میں نے دیکھا کہ جب سارے جوانان بنی ہاشم علیہ السلام بھی شہید ہو گئے تو اس وقت امام مظلوم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں طرف یہی 2 جوان تلواریں بے نیام کر کے کھڑے ہوئے تھے اور ان کی حفاظت پر کمر بستہ تھے۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ یہ جناب بشیر ابن عمرو حضرمی وہی ہیں جو حضر الموت کے رہنے والے تھے اور جنہیں اپنے جوان بیٹے کی گرفتاری کی اطلاع کربلا میں ملی تھی۔ اس وقت امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم نے آپ سے بیعت اٹھا لی ہے، آپ جا کر بیٹے کا تاوان ادا کر کے چھڑا لیں۔ مگر شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا تھا کہ آقا مجھے جنگلی درندے نوچ کھائیں اگر میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عالم تنہائی میں چھوڑ کر بیٹے کو چھڑانے جاؤں۔ پھر امام مظلوم علیہ السلام نے ان کے بیٹے محمد بن بشیر سے فرمایا کہ تم یہ تاوان کی قیمت کا سامان لے کر اپنے بھائی کو چھڑا لو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا اور یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں شامل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ضحاک بن عبداللہ المشرقی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا جب امام مظلوم علیہ السلام تنہا رہ گئے تو اس وقت ان کے دائیں بائیں یہ 2 جوان تلواریں بے نیام کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت حتمی ہے۔ اس وقت میں امام مظلوم علیہ السلام کے قریب گیا اور عرض کیا جناب میری آپ سے ایک شرط تھی اور اس شرط کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے، یعنی اب آپ کی حفاظت میں نہیں کر سکتا، اس لیے میں آپ کی بیعت سے آزاد ہوں، اب جو چاہوں وہ کرنے کا مجاز ہوں۔ امام مظلوم علیہ السلام نے بڑے حسرت تمیز لہجے میں فرمایا ہاں تم نے سچ کہا ہے، اب تو آزاد ہے، جو جی میں آئے کر سکتے ہو۔ اس وقت ظالمین نے امام مظلوم علیہ السلام پر حملہ کیا اور میں نے دیکھا کہ وہ دونوں صحابی بڑی بے جگری سے امام مظلوم علیہ السلام کی حفاظت میں جنگ کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے اپنے خیمے کی طرف رخ کیا اور وہاں خیام کی اوٹ میں گھوڑے سوار ہوا اور ایک دم گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ جو ہی میں نے گھوڑا بگایا میرے پیچھے 15 شامی گھوڑے سواروں نے گھوڑے ڈال دیے۔ میں نے گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا اور شفیہ کے مقام تک پہنچ گیا۔ یہ نہر فرات کے کنارے کا ایک گاؤں تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ان تعاقب کرنے والوں نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے ان کے سامنے نقاب لوٹ دیا اور منت کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک آدمی نے نقاب اٹھایا تو میں نے دیکھا وہ کثیر بن عبداللہ الشابی تھا جو میرا قدیمی دوست تھا، اور اس کے ساتھ ایوب بن مشرع الحیوانی تھا جو ایک قیس بن عبداللہ السائدی تھا۔ اور ان لوگوں نے جب مجھے پہچانا تو یہ کہا یہ تو ہمارے چچا زاد بھائی ہے، اور اس میں کئی تمیمی لوگ تھے، وہ بھی میرے شناساں تھے، اور انہوں نے بھی کوئی تعرض نہ کیا اور میں جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ باحوالہ کلمات الامام حسین علیہ السلام، صفحہ نمبر 453، تبری جلد 3 صفحہ نمبر 329، الکامل فی التاریخ 569 صفحہ جلد 2۔ دوستو یہ بھی کربلا کا ایک کردار ہے جس نے اپنے ولی العصر کے ساتھ مشروط بیعت کی تھی اور سعادت عظمیٰ سے محرومی کا باعث وہی شرط بیعت ہوگی، اور پوری زندگی اس محرومی پر وہ روتا رہا، مگر گیا وقت پھر ہاتھ نہ آیا۔
نتیجہ ولی الاثر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت ہمیشہ غیر مشروط طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ شرط بیعت ہمیشہ نصرت حقیقی میں مانا ہو جاتی ہے، اور نصرت کے لیے شرط رکھنا نصرت کی توہین ہوتی ہے، کیونکہ اس پاک خاندان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ولی الاعلیٰ یعنی اللہ جل جلالہ کی نصرت کے لیے کوئی بھی شرط نہیں رکھی، اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تمہیں بھی اپنے ولی الاثر اجل اللہ فرج شریف کی نصرت میں کوئی شرط نہیں رکھنا چاہیے۔ ان دونوں کے واقعات سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے اور عیالدار ہے تو ولی الاثر اجل اللہ فرج شریف کی نصرت میں انہیں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جس طرح کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے قرضوں اور اہل عیال کے ہم ضامن ہیں، اسی طرح ہر ناصر کے اہل عیال کے ضامن ان کے ولی الاثر ہوتے ہیں، مگر ہمارے دل میں یہ بات بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے اہل ویال کے ضامن ہوں گے، کیونکہ جب ان پر اہل ویال قربان کرنا واجب ہے تو پھر ان سے ضمانت لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بس یوں سمجھیں کہ ہم نے ان پر اپنے اہل ویال قربان کر دی ہیں اور اب وہ دنیا پر موجود ہی نہیں ہے، تو فکر اور پریشانی کیسی؟ جیسا کہ اس پاک خاندان علیہ السلام نے اپنے ولی الاعلیٰ جل جلالہ کے معاملے میں دنیا اور عقبہ دونوں سے بے نیازی اختیار کی ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے ولی الاثر اجل اللہ فرج شریف کی نصرت میں واقع و انجام سے بے نیاز ہو جانا واجب ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف یعنی اپنے ولی الاثر اجل اللہ فرج شریف کی نصرت کے بدلے میں ہمیں اس دنیا میں موت اور خانہ بربادی اور آخرت میں جہنم میں جانا پڑے تو پھر بھی ہمیں اپنے ولی الاثر اجل اللہ فرج شریف کی نصرت کرنا ہے۔ جب تک یہ عقیدہ اور جذبہ نہیں ہوگا ہم سے ولایت اثر کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ آئیے ہم مل کر دعا کریں کہ مولا کریم جملہ مومنین اور عزاداروں کو اپنے ولی الاثر اجل اللہ فرج شریف کی نصرت کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب ان کی ابدی حکومت کے قیام میں کام آئیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں، الجل یا ولی المظلومین، یا امان الخائفین، یا بلد الامین، یا سفینۃ النجات، یا فوز العظیم، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔